ہم سب کو پتہ ہے کہ کسی بھی چیز کی ویلیو جو ہے وہ اس کے مقصد کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے. جتنا عظیم مقصد ہوگا اتنی زیادہ اس کی ویلیو ہوگی، اور جتنا اس کا حقیر مقصد ہوگا اتنی ہی اس کی کم ویلیو ہوگی. مثال کے طور پہ ایک چابی فار ایگزامپل اگر وہ بہت بڑے خزانوں کو جو ہے وہ کھولتی ہے تو اس کی اہمیت پھر بہت زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو ایسی چابی جو صرف ہو سکتا ہے چھوٹے سے باکس کو، خالی باکس کو کھولنے والی ہو. تو مقصدیت جو ہے وہ مقصد جو ہے یا یہ پرپس جو ہے وہ کسی انسان کی ویلیو کو ڈٹرمن کرتا ہے. تو اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد بنایا، یہاں تک کہ ایون پینسل ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہے. بڑی سی بڑی چیزیں پہاڑ ہیں، والقینا فیہا رواسی ہے، اس کو اللہ نے گاڑا تاکہ جو ہے نا زمین نہ ہلے. مطلب ساری چیزوں کی مقاصد ہے، اور یہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا. اس کا مطلب ہے کہ انسان کا جو مقصد ہے وہ سب سے بڑا مقصد ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا نا وہ اس کے مقصد کی وجہ سے بنایا. دیکھیں انسان کو، اور بعض لوگ کہتے ہیں جی عقل کی وجہ سے اشرف المخلوقات بنایا، تو عقل کی وجہ سے تو پھر فرشتوں کے پاس بھی تو عقل ہے، تو کیا ان کو کیا نہیں وہ بھی ڈائلاگ کرتے ہیں، کمیونیکیشن کرتے ہیں، اللہ سے ڈسکشن کرتے ہیں. تو اصل میں جو چیز مجھے فیل ہوتی ہے جو خاص طور پہ اگر ہم 22ویں پارے میں بھی دیکھیں وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اینڈ پہ بتایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، کہ ہم نے امانت دی جو ہے وہ زمین و آسمان کو پیش کی. تو وہاں پہ بھی انسان نے اس امانت کو قبول کیا. تو وہ بیسکلی وہ مقصد تھا، وہ خیر اور شر کا جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے آپشن دی، ول دی کہ وہ اس کے درمیان چوز کرے. تو وہ چیز انسان کو بڑا بناتی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت اور بندگی ہے، اور یہی چیز انسان کو ممتاز کرتی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے جو میں نے ذکر کرنی تھی. تو عبادت کا مفہوم عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب 5 وقت کی نماز وغیرہ، لیکن عبادت جو ہے عربی زبان میں عبادت غلامی کو بھی کہتے ہیں. تو جیسے کسی بندے نے، ایک داعی نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ انسان جو ہے وہ مسجد میں عبادت کرتا ہے اور باہر جا کے وہ عابد ہوتا ہے. یعنی نماز مسجد کے اندر تو آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، لیکن باہر چل کے اب آپ غلام. تو وہاں پہ دوسرا مطلب ہے. تو ایک عبادت کا مفہوم وہ ریچولز ہیں جو ہم نے پرفارم کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ جب باہر نکلتا ہے تو وہ غلامی کا مفہوم اس کے اوپر آتا ہے کہ اب وہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرے گا، کھائے گا کیسے، پیے گا کیسے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس سے تقاضا اور یہی بندگی ہے. اچھا، ایک آخری چیز جو میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ذکر کی، ما اريد منهم من رزق، کہ مجھے اس سے رزق نہیں چاہیے. ان ادر ورڈس اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ انسان جو ہے، جو بگسٹ انسان کے پرپس کو اچیو کرنے کے لیے رکاوٹ ہے نا، وہ انسان کے رزق کا حصول ہے ڈیفینیٹلی. اور آج بھی دیکھیں دنیا کے اندر انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ چیز جو عبادت اور بندگی سے غافل کرتی ہے وہ انسان کی کمائی ہے، رزق کے پیچھے بھاگنا، ایون مال کے پیچھے بھاگنا. اسی لیے حدیث میں آیا نا تفرغ لعبادتی املا قلبک غنا، کہ تم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو، میں تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا، میں تمہیں سیلف سفیشینسی اور کنٹینٹمنٹ عطا کروں گا. تو اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں بنایا ہے تو تم دنیا کے اندر مال کے پیچھے یا رزق کے پیچھے اکٹھا کرنے کے لیے بھاگنا شروع کر دیو. مجھے تم سے رزق نہیں چاہیے، یعنی میں نے تمہیں رزق کے لیے نہیں پیدا کیا، نہ تم میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے کھلاؤ. اللہ الرزاق، اللہ کھلانے والے. تو یہ نیچرل ایک انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مال جو ہے، اسی لیے ہمارے استاد جو ہیں شیخ انس وہ کہا کرتے ہیں اس حدیث کو کوٹ کر کے اور اس آیت کو کوٹ کر کے کہ تفرغ لعبادتی املا قلبک غنا، کہ انسان کو نا پیسوں کے حصول کے لیے 24/7 نہیں لگانا چاہیے. انسان کو کچھ چیزیں اپنے، یعنی ٹھیک ہے موٹا موٹا وہ کمائے، اپنے وسائل جو ہے وہ اکٹھے کرے، لیکن یہ کہ 24 گھنٹے اگر، کیونکہ اللہ تعالیٰ لمٹ تو نہیں ہے، انسان کوئی 8 یعنی برن آؤٹ نہ کرے. جیسے بھی آپ کہتے ہیں نا کہ کمانے کے پیچھے جس طریقے سے ایک ویسٹرن کانسیپٹ ہے کہ جی آپ نے جو ہے نا 12 15 گھنٹے آپ نے صرف لگانے ہیں، اینڈ دیٹس آپ کیریئر میکنگ کر رہے ہو اور آپ کی کوئی لائف نہیں ہے، نہ بچوں کو ٹائم دے رہے ہو، کچھ بھی نہیں کر رہے ہو، اور آپ کہیں جی میں حلال کما رہا ہوں. ٹھیک ہے آپ حلال کما رہے ہو، لیکن یہ اوور سینسٹیوٹی اس کے بارے میں اتنی زیادہ اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر لینا اور اپنے اوپر ان نیسیسری بوجھ ڈالنا، تو وہ کہتے ہیں یہ بھی پسندیدہ کام نہیں ہے. ہاں باقی ہم اس کو حرام نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال اس سے انسان ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، عبادات بھی نہیں کر سکتا، اور انسان کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے کیونکہ دنیا کے پیچھے لگ کے انسان پھر دنیاوی چیزوں کے بارے میں سینسٹیو ہو جاتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ انسان جو ہے اس کے اندر اعتدال رکھے اور اس کو قائم رکھے. بارک اللہ. مغیرہ یہ بڑا امپاورنگ آپ نے چیز بتائی ہے کہ عبادت کا مفہوم پتہ لگ جائے نا آپ کو کہ یہ صرف عبادات نہیں ہے اور آپ ہر چیز کو اپنی عبادت بنا سکتے ہیں. صحیح بخاری میں اثر ہے معاذ ابن جبل رحمہ اللہ کا، وہ کہتے ہیں کہ آئی سیک ریوارڈ فار مائی سلیپ جسٹ ایز آئی سیک ریوارڈ فار پریئنگ قیام. یعنی کہ اپنی نیت کے ساتھ انسان ہر چیز کو عبادت بنا سکتا ہے. جزاک اللہ مغیرہ بھائی اور ذیشان بھائی، آپ نے ماشاءاللہ ذیشان بڑی اچھی ایڈیشن کی. میری جو ریفلیکشن ہے سورہ نجم آیت نمبر 13 سے 16 تک ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کا ذکر کیا. تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ کچھ اپنی ریفلیکشن شیئر کرنا چاہوں گا. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور ایک مرتبہ پھر اس نے اسے دیکھا. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ
جبرائیل علیہ السلام کو سیکنڈ ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوریجنل فارم اور شیپ میں دیکھا. سدرۃ المنتہا. ان دا سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا. اندہا جنت المأوا، جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے. اذ یخشل سدرۃ ما یخشا، اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ نہ چوندھائی نہ حد سے متجاوز ہوئی. The sight of the Prophet ﷺ did not swerve nor did it transgress its limit. لقد رآیا من آیات ربہ الکبریٰ، he certainly saw of the greatest signs of his Lord، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. سب سے پہلے تو سدرۃ المنتہا کا میننگ کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا کا میننگ ہے جی کہ وہ بیری کا درخت جو آخری یا انتہائی سرے پر واقع ہے، جو ایج پر واقع ہے. ابن جریر جو ہیں رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے اس پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے، آگے جو کچھ ہے اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے ہیونز میں جہاں اوپر سے نیچے جب چیز آتی ہے تو رک جاتی ہے اور اس کے بعد فرشتے لے کر جاتے ہیں، اور جب نیچے سے اوپر کوئی چیز آتی ہے تو وہاں آ کے رک جاتی ہے، اس کے بعد وہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ جاتی ہے. یعنی یہ وہ حد ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا جب دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ایسے کلرز چینج کرتے ہوئے دیکھا اسے اس ٹائم پہ جو میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھے. یعنی دیر آر سو مینی کلرز، ویو لینتھس، فریکوینسیز جو ابھی انسان کی نظروں سے اوجھل، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے گریٹسٹ سائنز اپنے نبی کو جو ہے وہ دکھائے. اور سدرۃ المنتہا کے اوپر جو ہے وہ جنت المأوا ہے. جنت المأوا کو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. جنت المأوا کے لغوی معنی ہیں وہ جنت جو قیام گاہ بنے. حضرت حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہی جنت ہے جو آخرت میں اہل ایمان و تقوی کو ملنے والی ہے، اور اسی آیت سے انہوں نے استدلال کیا جنت آسمان میں ہے. قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جنت ہے جس میں شہداء کی ارواح رکھی جاتی ہیں. یعنی اس سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو آخرت میں ملنے والی ہے بلکہ شہداء کی ارواح وہ ہوتی ہیں یہاں پہ. تو ابن عباس بھی یہی کہتے ہیں. بہرحال ہم سب کو جنت المأوا کی ہی اسٹرگل کرنی چاہیے. اور یہ جنت المأوا کچھ میں نے آپ کو بتایا اسلاف کے نزدیک کیا ہے. ٹریز کا قرآن میں کئی بار ذکر ہوا ہے، بے شمار ٹریز کا، جن میں سے سدرۃ المنتہا ایک ٹری، دا گریٹ ٹری ان ہیون، جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. وہ بڑی زبردست حدیث ہے، بڑی فیسینیٹنگ حدیث ہے صحیح البخاری کی. سامورا ابن جندب رپورٹڈ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈسکرائبنگ ہز ویژن معراج میں، دین وی وینٹ اپ انٹل وی ریچڈ اے گرین گارڈن in which there was a great tree with an old man and children at its base, and another man near the tree trying to light a fire in front of him. They took me up to that tree and into a house. I have never seen any more beautiful than that house. In it there were men, old men, youths, women and children. Then they brought me out and took me up to the tree into another house, even better than the first one. In this house there were old and young men. I said, you have shown me around tonight, tell me about what I have seen. They said, yes, the old man at the foot of the tree was Ibrahim alayhi salam, and the children around him were the children of mankind. سبحان اللہ، یہ وہ والے بچے ہیں، correct me if I am wrong، کہ جو بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، مس کیریج میں یا ویسے ہی برتھ کے بعد فوت ہو جاتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ ان کی وہاں پرورش کرتے ہیں. and these children will be returned to their parents on the day of judgment. سبحان اللہ. تو یہ بھی گریٹ ٹری کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے حدیث میں. اور سدرۃ المنتہا تو پھر وہ اللہ کے کیا سائنز ہیں، اور اس پہ کافی ڈسکشن آج کل ہو رہی کہ ایکچولی کچھ لوگ وائٹ ہول بلیک ہول سے بھی تشبیہ دیتے ہیں، لیکن دیکھیں یہ اللہ کے وہ ونڈرس سائنز ہیں کہ نو ون نوز کہ ایکچولی یہ ہے کیا، اور پرپز صرف یہ ہے کہ وی شوڈ بی ان آ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وٹ گریٹ لارڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از. سو یہ میری پہلی ریفلیکشن.